بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام سحر جیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس رضا قادری۔ ناظرین، تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو صبح کرے تو اس حالت میں ہو کہ تو عالم ہو، ورنہ طالب علم ہو، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، ورنہ علماء سے پیار کرنے والا ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ پانچواں مت بننا، اگر پانچواں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک میں بڑی واضح طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ علم کی کیا حیثیت ہے اور علم والوں کا کیا مقام ہے۔ جو عالم ہے یا طالب علم ہے یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے یا علماء سے محبت کرنے والا ہے، اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی، جبکہ پانچواں جو ان سے دور ہے تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ میں رب حضور رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانچواں نہ بنائے بلکہ ان چاروں میں سے ایک رکھے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور آج کا موضوع ہے علماء کا رشتہ عوام کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے کال کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہم سے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے درمیان اس وقت بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت اور خوب سیرت اور عالم باعمل کل بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سہیل رضا امجدی صاحب جو ہیں وہ دارالعلوم امجدیہ میں مفتی کے منصب پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ دارالافتاء بخاری میں یہ رئیس ہیں اور مرکزی جامع مسجد عیدگاہ کے خطیب بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ کل ان سے بڑی گفتگو ہوئی اور سیر حاصل گفتگو ہوئی ماشاءاللہ۔ آج ہماری دعوت پر یہ پھر تشریف لائے، ہم ان کا بے حد شکر گزار ہیں ان کے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع جسے آپ نے سنا، علماء سے عوام کا رشتہ، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور کال بھی ہمیں آتی رہے گی۔ میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کی ذمہ داری میں کیا کیا شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ لوگوں میں سے جو اللہ سے خوف کھاتے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ سبحان یعنی علماء علم حاصل کرنے والے جو عالم بن چکے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور فرمایا کہ علماء کی حیثیت تم پر ایسی ہے کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری حیثیت تمہارے ادنا پر۔ یعنی آپ دیکھیں ذرا، آپ اس اعتبار سے دیکھیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسے میری حیثیت تم پر ہے ایسی علماء کی حیثیت تم پر ہے۔ یعنی علماء جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وارثین میں سے ہیں۔ تو علماء کا جو سب سے بڑا منصب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہیں وہ انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن مثال کے طور پر جیسے ایک عالم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عوام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، یعنی ایک عالم ہے، مفتی ہے، وہ کسی مسجد کا امام و خطیب ہے یا محلے میں کہیں پر بھی ہوتا ہے، تو وہ عوام الناس سے دور نہ رہے بلکہ اپنا علم انہیں پہنچائے۔ اس لیے فرمائے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کے ایکسپرٹ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، زیادہ بیماری ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتی تو اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام حیات جو ہے وہ عائد فرمایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، اویسی مہرا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی اویسی، ایک تو سب سے پہلے آپ کی تعریف کرنا چاہیں گے کہ اللہ نے آپ کو بہت اچھا انداز تکلم بخشا، اور اس کے علاوہ نعت پڑھنے کا انداز آپ کا بہت اچھا ہے،
और आपसे एक फरमाइश थी नात की। जी जी फरमाए। आपकी जो मुझे बहुत जबरदस्त नात लगती है, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन ये मुझे बहुत प्यारी नात लगती है। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जी ज़रूर इंशाअल्लाह, मैं इंशाअल्लाह आपकी इस फरमाइश को मैं ज़रूर शामिल करूँगा। और ये मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि ये नात नहीं है बल्कि ये मुनाजात है। मुफ्ती साहब से गुफ्तगू जारी है। और साहब ये जो आपने अभी बयान फरमाया उलमा के बारे में, लेकिन हम देखते हैं कि आवाम जो है उलमा से बहुत दूर हो गई है, इसकी क्या वजह है? असल में मैं इसी बात की तरफ जा रहा हूँ कि दीन से मोहब्बत में कमी पैदा हो रही है, इसलिए कि बुनियादी तौर पर जो वालिदैन की जिम्मेदारी है वो भी बाज़ औक़ात पूरा नहीं करते। एक इन्वायरमेंट जो औलाद को देना चाहिए वो नहीं देते, उलमा की मोहब्बत सिखानी चाहिए वो नहीं सिखाते। नतीजा ये होता है कि जब औलाद जवान होती है वो उलमा से दूर रहती है, दीन से दूर रहती है। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था कि एक्सपर्ट्स के पास जाया जाता है कि जी मेरी ये फ़लाँ बीमारी है, आप जो है दवाई तजवीज़ करें, डायग्नोस करें। अच्छा, उससे ये पूछा नहीं जाता कि आपने कहाँ से देख लिया, क्योंकि वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे पास इस वक्त ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा कि एक जो फरमाइश है उसके चंद इशार पढ़ दूँ इंशाअल्लाह। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी साबिता हर खता मेरे मौला, रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला। मुझे एक इंसान बना मेरे मौला, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। है काबे पे नज़रे उबैदे रज़ा की, है काबे पे नज़रे उबैदे रज़ा की, हो मकबूल हर एक दुआ मेरे मौला। मकबूल हर एक दुआ मेरे मौला। आमीन आमीन। ये एक फरमाइश थी हमारी बहन की, लाहौर से हिरा ने कॉल की। हम बहुत इनका शुक्र अदा करते हैं, वो हमारे लिए इतना टाइम निकाल के हमें कॉल भी करते हैं। और इस वक्त एक वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, हम जा रहे हैं वक्फे पर, मिलते हैं वक्फे के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सहर जो के साथ। नए ज्वाइन करने वालों को बता दूं कि ये प्रोग्राम आप रोज़ाना देख सकेंगे 3:30 से इंतहाए सहर तक, और ये प्रोग्राम जारी रहेगा इंशाअल्लाह इंतहाए रमज़ान तक। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब। इनसे सवालात हो रहे थे और आवाम जो है वो उलमा से दूर होती जा रही है, इस पर आपने अपने कमेंट्स दिए। अब मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये दूरी कैसे ख़त्म हो और ये कौन ख़त्म करेगा? वैसे मैं दोनों जानिबैन से, दोनों फरीक़ैन की बात करूँगा। देखें, हम उलमा के पास नहीं जाते, सही है, दीन की बात सीखने के लिए किसी और के पास चले जाते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि हर शोबे के एक्सपर्ट होते हैं। हमें खाना खाना है तो हम हेयर ड्रेसर की दुकान पे नहीं घुसते, हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं। अगर हमें जो है वो बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या बात है कि हमारे अगर दीन में कमज़ोरी हो
تو ہم ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کے پاس نہیں جاتے. تو ہمیں اس سلسلے میں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر دینی کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیں بلا جھجک علماء کے پاس جانا چاہیے. اس لیے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کے تحت اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ علماء مرجع خلائق ہیں. اب علماء کو بھی یہاں پر اپنا منصب سنبھالنا چاہیے. مثال کے طور پر آج کل یہ شکایت یہ ہے کہ ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، بلکہ آج سے اگر 10-12 سال پہلے چلے جائیں، ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، ایک سوال پوچھا نہیں پوچھا، دوسرا سوال پوچھا وہ ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں. یہ میں سوال کرنے والا تھا آپ سے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سے بات کر رہے ہیں؟ جی کون صاحبہ؟ میں ریما بول رہی ہوں سیالکوٹ سے. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا وحید بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. میں کل بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی لیکن میری کال نہیں میری آ رہی تھی. اچھا تو کل آپ کا جو ٹاپک تھا کہ حکمرانوں کا رشتہ عوام کے ساتھ، وہ بھی بہت اچھا تھا. اور آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے کہ علماء کرام کا رشتہ اپنی عوام کے ساتھ، جی تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یعنی پاکستان بننے سے پہلے جس طرح علماء کرام نے جدوجہد کی اور یعنی ان کے نتیجے میں پاکستان، یعنی آج ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور یعنی آج کل کے دور میں ہم یعنی علماء کرام کا عوام کے ساتھ رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. ہم پوچھتے ہیں. جی مفتی صاحب آپ نے سنا سوال کافی لمبا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو. ایسا ہے کہ آپ کا سوال انہوں نے سن لیا ہے. اچھا یہ بڑی مہربانی ہے ان کی. جی جی. تو دیکھیں علماء کو اس منصب کو سنبھالنا چاہیے کہ وہ مرجع خلائق ہیں. عوام اگر آئے گی مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس آئے گی تو اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ علماء سوال یعنی جو عوام الناس ہے وہ کوشچنس کریں گے اور ہمیں ان کے جوابات خوش دلی کے ساتھ دینے ہیں. اس بات کو سن کر مجھے ایک بات یاد آئی. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. آج مسائل ہر کسی کو درپیش ہوتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے مسئلے کا حل چاہوں، اور وہ مسئلے کا حل چاہتے ہیں لیکن پوچھتے کس سے؟ اس سے جسے خود نہیں آتا، اور وہ الٹے سیدھے مسائل بتاتا ہے اور اس طرح سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بات اصل یہ ہے کہ آپ پوچھیں، ضرور پوچھیں. پوچھنا یہ آدھا علم ہے، لیکن پوچھیں اس سے جو جانتا ہو. اگر کسی جاننے والے سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح مسئلہ ملے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مساجد میں اکثر جو امام حضرات ہوتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ علماء نہیں ہوتے، ایک اچھا قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں. لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور بعض اوقات وہ اگر غلط مسئلہ بیان کر دیتے ہیں تو پھر مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے تمام ناظرین سے کہ مسئلہ پوچھیں تو اس سے پوچھیں جو خود جانتا ہو مسائل کو. ہمارے ساتھ ایک کال ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں کنول کراچی سے اور میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. تقریباً آپ کے سارے پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور جو سحری کا پروگرام آتا ہے وہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے. مجھے آپ کی نعتیں بہت پسند ہے، جزاک اللہ. جن میں سے میں ایک سننا چاہوں گی. جی میری ایک ریکویسٹ ہے، النبی صلی اللہ علیہ کی نعت آپ مجھے پلیز پڑھ کے سنا دیجیے. انشاءاللہ میری بہن آپ کی اس خواہش کو کوشش کریں گے کہ آج پوری ہو جائے. مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. مفتی صاحب اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جسے آپ نے خود ہی وہ بات چھیڑ دی تھی کہ جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے عالم سے تو وہ ایک سوال کے جواب تو بڑا اچھے انداز سے دے دیتے ہیں، لیکن جب سوال پھر سوال ہو تو وہ ذرا بےزارگی کا اظہار کرتے ہیں. اصل میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اویس بھائی کہ عوام الناس بہت سے الٹے سیدھے سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر الٹے سیدھے پوچھتے ہیں تو ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں، انہیں بھی چاہیے کہ جو سوالات جو علم حاصل کرنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں نا وہ سوالات پوچھیں اور زیادہ کسی کو تنگ نہ کریں. اچھا بے جاز سوالات کرنے سے بھی شریعت مطالعہ نے منع فرمایا. جو علم حاصل کرنے کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. علماء کو چاہیے کہ بڑی خوش خلقی کے ساتھ، بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان کے جوابات دیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً 8-10 سال ہوئے تو میڈیا نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے کہ جو علماء اور عوام الناس کے مابین خلیج مل رہی ہے اور الحمدللہ جی الحمدللہ مٹی جا رہی ہے. اچھا آپ نے ایک بات بیان کی کہ اکثر جو ہے جو مساجد کے علماء یعنی جو ائمہ ہوتے ہیں وہ بعض علماء نہیں ہوتے. یہ بات صحیح ہے، لیکن اب اکثر جو ہے مساجد والوں جو کمیٹی والے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ احساس پیدا ہو چکا ہے تو وہ بھی علماء رکھتے ہیں تو ان کو. جی ہاں. اب یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ قرآن و حدیث پر تجربے کرتا ہے. ایک بندہ ریٹائر ہوا ہے
ریٹائر جو ہے زندگی گزار رہا ہے، کچھ اور نہیں پتا، بس قرآن اٹھایا، پڑھنا شروع کر دیا اور اس پر خواہ جو ہے تجربہ شروع کر دیا. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. عوام الناس کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے جو معیار مقرر کیا ہے کہ اگر جس سے وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کا جو گیٹ اپ ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب کی گفتگو جاری رہے گی. ایک کالر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو، قطع کلامی میں معذرت چاہتا ہوں، لیتے ہیں. دیکھ کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اویس بھائی، لبنہ بات کر رہی میں کراچی سے. جی لبنہ باجی فرمائیے. بس آپ کو دیکھ کے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اتنے عرصے مطلب چیزوں پہ آپ بہت عرصے بعد آئے تو بڑی خوشی محسوس ہوئی. اور ایک میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا، اس میں آپ جس وقت اعلیٰ حضرت کی جو کلام سے متعلق آپ پر کیف طاری ہو گیا تھا اویس بھائی، وہ اس وقت تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے. میرے خیال 1-2 سال پہلے کا یہ کوئی پروگرام تھا. بہرحال آپ مجھے، اگر میں فرمائش کروں، اس وقت موقع ہے، اچھا میری کال بھی مل گئی ہے تو آپ مجھے سنا دیں گے. میرے فرمائیے کون سا کلام لگا کے وہ سنتے رہتے ہیں، پیغام سبا لائی ہے دربار نبی. جی انشاءاللہ، بہت شکریہ میری بہن. بڑی مہربانی. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آپ سے اس فرمائش پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اس وقت میں مفتی صاحب اگر ایک بہن کی فرمائش پوری کر دوں تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال برکات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي حاضرين اعلموا علم اليقين، النبي حاضرين اعلموا علم اليقين، أن رب العالمين أول من صلى عليه، أن رب العالمين وجب صلى عليه. ویلکم بیک ناظرین، اور بالخصوص لاہور اور اس کے مضافات پہ رہنے والوں کے لیے کہ آج انہوں نے 14ویں روزے کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ ان کے روزے میں برکت عطا فرمائے. وقفے سے پہلے ہم سوالات کر رہے تھے مفتی صاحب سے. ایک سوال میرے ذہن میں ہے، سماجی اعتبار سے لگتا ایسا ہے کہ علماء کرام کا کردار بہت کم ہے، اگر مثالیں بھی ہیں تو بہت چند ہیں. حالانکہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ اس شعبے میں آ کر عوام کو بہت زیادہ قریب کیا جا سکتا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں اویس بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لگتا ایسا ہے بظاہر. اگر ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں تو آقا علیہ السلام ایک عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن صحابہ کو ہلکی سی تکلیف ہوتی نا، چاہے کوئی فائنینشلی پرابلم ہوتی، کچھ بھی ہوتی، تو وہ آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے اور آقا علیہ السلام اسے دور فرمایا کرتے. اب دافع البلا بھی ہیں. بلکہ آپ کو تو معلوم ہوگا نا کہ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی خوشبو نہیں، آقا علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک عطا فرما دیا اور وہ خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا. اسی طریقے سے خلفائے راشدین، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب ایک کالر لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، بشرا بات کر رہی ہوں میں. جی بہن فرمائیے. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیں. جی ہیلو، مجھے صاحب سے بات کرنی. جی میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی آواز بڑی واضح آ رہی ہے. آپ اگر اپنے ٹیلی ویژن کا آواز بند کر دیں تو ہماری آواز کو بخوبی سن پائیں گی انشاءاللہ. جی میں آپ کی بہت بڑی فرینڈ ہوں، آپ کی نعتیں بہت شوق سے سنتی ہوں. جزاک اللہ. جی اور میں آپ سے ابھی اس وقت لائیو کال، ابھی ایک پروگرام بھی سن رہی ہوں، میں آپ کی نعت سننا چاہتی ہوں اس وقت. جی 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 انشاءاللہ آپ کی. جی میں ابھی آپ سے نعت النبی صلو علیہ سننا چاہتی ہوں. میری بہن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی. ابھی وقفے سے پہلے یہی نعت چل رہی تھی. آپ روزانہ اس پروگرام کو دیکھیں. یہ پروگرام 3:30 بجے شروع ہوتا ہے
صبح کو اور یہ انتہائی سحر تک رہتا ہے کراچی کے اوقات کے حساب سے. تو مفتی صاحب یہ آپ یہ بات کر رہے تھے, مجھے ایک خوش طبعی کے طور پہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ویس بھائی آپ کا کاروبار کیا ہے, تو میں کہتا ہوں میری فین فیکٹری ہے. تو مطلب میں خوش طبعی کے طور پہ کہتا ہوں الحمدللہ اللہ نے اس سے پیارے حبیب کے صدقے میں بڑی عزتیں دی ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعت خوانی میں اس شعبے میں آپ کو اچھا مقام دیا ہے, میرے مولا کا کرم ہے, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے, یہ میرے مولا کا کرم ہے. اگر میں اپنی ذات میں دیکھتا ہوں, واللہ میں اپنی ذات میں دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت ہی حقیر فقیر سا محسوس کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیلڈ میں اور اخلاص عطا فرمائے, آپ کو اور عروج عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے, میں عرض کر رہا تھا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ مبارکہ دیکھیں, سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم, سب کے دور میں عوام الناس کا ان تمام ائمہ دین سے قریبی تعلق تھا. اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں یہ تعلق پر موقوف ہے. اس دور میں علماء سے عوام الناس کا تعلق ٹوٹا ختم ہو گیا تو یہ تمام معاملات بھی ختم ہونے کے قریب ہو گئے. لیکن اب چونکہ عوام الناس سے تعلق جڑ رہا ہے, لوگ علماء کے قریب آ رہے ہیں, تو الحمدللہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ سماجیات میں علماء حصہ لے رہے ہیں, ویلفیئرز کے کام میں حصہ لے رہے ہیں. فرق کہاں پر آتا ہے کہ جہاں کام منظم ہو کر ہوتا ہے نا, آرگنائزیشن بنتی ہے اور ایک منظم ہو کر کام ہوتا ہے تو وہ زیادہ نظر آتا ہے, اور ایک انفرادی حیثیت سے آپ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, تو وہ عوام الناس کی اتنی نظر میں نہیں آتا. لیکن بہرحال علماء جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے سماجیات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ آپ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب کسی چیز کی حاجت ہوتی تھی تو وہ حضور سے طلب کرتے تھے, بلکہ پانی تک. جی جی آپ دیکھ لیجیے مقام حدیبیہ دیکھ لیجیے, پانی بھی اگر چاہیے تو حضور سے مانگ رہے ہیں. بلکہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے, تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. عرض کی حضور مجھے اونٹ چاہیے, تو آقا نے فرمایا ارے اونٹ بھی کسی کا بچہ ہوتا ہے. یعنی اپنے دے کر بھی پیار کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں. محبت کا ایسا اظہار فرماتے ہیں. بڑی آئی عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ مجھے جنت میں جاؤں, تو فرمایا جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی, رونے لگی, تو وہ خفا ہو گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں تو جوان ہو کر جائے گی, جوان ہو کر جائے گی. دیکھتے ہیں اس وقت کون ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کامران بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی کامران بھائی ملتان سے, کیا حال ہے لیکن کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب میرے مولا کا بڑا کرم الحمدللہ. پروگرام بہت زبردست ہے. اچھا.